ابھی ہم کلاس کی صورت میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسی عید میلاد النبی کے تناظر کے اندر۔ جی اچھا مائک ہیرا اس کو اٹھا لیجئے، آواز میری پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سب تک؟ جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا جی دیکھیے، ہم کس چیز کو عید میلاد، کس چیز کے بارے میں ہم جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ عید میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ عید میلاد کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ عید میلاد کی شرعی حیثیت، شرعی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کو کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر عید میلاد کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ کوئی عید میلاد النبی ہوتی ہے یا اس نامی کوئی عید ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، آپ اس سے پہلے دو سوال کریں۔ کتنے سوال کریں؟ دو سوال۔ آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ اطاعت کا کام ہے یا نافرمانی کا؟ کیا پوچھنا ہے جی ہم نے اس سے؟ سب بولیے کیا پوچھنا ہے؟ جو آپ اس عید کا اہتمام کرتے ہیں یہ اطاعت ہے۔ اطاعت کا کیا مطلب؟ یہ ثواب کا کام ہے یا پھر یہ نافرمانی گناہ کا کام ہے؟ اگر تو یہ گناہ کا کام ہے تو بات ختم ہوگی، گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہ کے کام کرنے کی تلقین نہیں کی بلکہ گناہ سے بچنے کی تلقین کی۔ بات ختم ہو گئی۔ تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ پھر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو اطاعت یا یہ جو نیکی ہے، پھر اس سے دو سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اطاعت ہے اس کا علم رکھتے تھے؟ پہلا سوال کیا جائے گا جی؟ کیا سوال کیا جائے گا؟ سب بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت کا علم رکھتے تھے؟ یا دوسرا سوال کیا جائے گا؟ نہیں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اچھا اگر اب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہیں رکھتے تھے تو نعوذ باللہ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نیکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہیں رکھتے تھے اور آپ اس کا علم رکھتے ہیں، یہ مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہالت کی نسبت کرنا یہ زندقیت کہلاتی ہے، یہ زندقہ کہلاتی ہے۔ تو یہ بات بھی یہیں پر ختم۔ اگلی بات کیا آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہے گا؟ اس کا علم رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا دوبارہ سے سمجھاؤں؟ سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے، پھر اس سے دوبارہ دو سوال کیے جائیں گے۔ کتنے سوال؟ پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی؟ عام تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کے تبلیغ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی؟ اور دوسرا سوال، یا نہیں کی؟ ہاں جی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اب اگر وہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی، ادھر توجہ ادھر رکھیں۔ اب اگر یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی تو کیا اسے کہا جائے گا؟ ہاں جی ابھی آپ نے درس سنا، کیا کہا جائے گا؟ اسے یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہنچایا تو دلیل ذکر کرو۔ کیا کرو جی؟ دلیل کہتے ہیں قرآن و حدیث کی کسی دلیل، کسی نص کو، یا قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر کرو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ذکر کرو، یا کم از کم صحابہ کرام کا عمل تو ذکر کرو۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ تو دلیل ذکر کرو، اور میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں، قرآن و حدیث کے اندر تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ تو پھر دوسری بات کیا آ جائے گی؟ نعوذ باللہ دوسری بات کیا آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے تھے اور تبلیغ نہیں کی،
اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے۔ اور شروع میں کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، آپ نے اس حق کو ادا کر دیا۔ تو پتہ چلا یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو یہ وہ مناقشہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عید کا یا اس چیز کا یا میلاد کا کوئی تصور ہے، اگر دیکھیے ڈسٹر ہو تو مجھے دے دیجئے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ادھر یہ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب کو یہ یاد ہو گیا انشاءاللہ، اور سب کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ اب ہم صرف ایک چیز 2 منٹ کے اندر صرف ہم ایک چیز کو سیکھتے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک عقلی چیز، یعنی میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بچپن کے اندر یہ چیز یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی کہ 12 ربیع الاول کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ ہاں جی آپ بتائیے کیا نام دیا جاتا تھا؟ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ 12 وفات، سب کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جن کو یاد ہے۔ ہمارے علاقوں میں اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 کیا مطلب 12 وفات کا؟ یعنی 12 ربیع الاول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور بعض جگہ پر آپ کو بازاروں میں اس دن کوئی شربت تقسیم کر رہا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں بعض دیگر وفاتوں پر کوئی تقسیم کیا جاتا ہے ایسے، اس سے زیادہ آپ کو سجاوٹ وجاوٹ یہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ چند سال گزرے تو کہا جانے لگا کہ یہ جو دن ہے یہ اصل میں میلاد ہے۔ یہ دن کیا ہے؟ ایسا ہوا یا نہیں؟ اس سے اگلا سٹیپ کیا آیا؟ اگلا سٹیپ آیا تو یہ بن گیا جی عید میلاد۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اگلا سٹیپ آیا تو کیا بن گیا؟ عید میلاد۔ اور جو اس کی لیٹسٹ صورت، میں کہتا ہوں جو اس کی، کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے نا، ایک قاعدہ یاد رکھیے، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، بدعت صاحب اولاد ہوتی ہے۔ بدعت ہمیشہ بڑھتی ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں تو بڑھے گی۔ اب جب اس کا نیکسٹ جو بالکل لاسٹ لیٹسٹ ہے وہ کیا ہو گیا جی؟ ہاں جی بولیے سب، یہ کیا ہو گیا؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ تو میرے بھائی 10-15 سال کے اندر جس کے اندر یہ اتنی تبدیلیاں آئیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تبدیلیاں آنے کی یہ وجہ ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔